جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گل پلازا کراچی میں جو آگ لگی اس میں سے 26 لاشیں اب تک نکالی جا چکی ہیں اور لاشیں نکالنے کا کام جاری ہے۔ مطلب جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور جس وقت آپ میری یہ بات سن رہے ہیں ہو سکتا ہے لاشوں کی تعداد میں اضافہ ہو چکا ہو۔ 26 لاشیں نکالی جا چکی ہیں، 81 لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اور خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ آخری لمحے تھے شاپنگ سینٹر میں، ویکنڈ تھا اور ویکنڈ کے آخری لمحے تھے، ورنہ لوگ زیادہ بھی ہو سکتے تھے اور ہلاکتیں زیادہ بھی ہو سکتی تھیں۔ ملبہ ہٹانے میں 17 دن لگ سکتے ہیں۔ یہ بلاول بھٹو کے سونے دیس، بلکہ ہمارے بھی سونے دیس سندھ کے حکومت، حکمران اور میر صاحب کی خوشخبری ہے کہ ملبہ ہٹانے میں 17 دن لگ سکتے ہیں۔ 2 سے 3 کروڑ آبادی والا کراچی، اور وہ کراچی جو پاکستان کی معاشی شاہرگ ہے، وہاں ایک شاپنگ سینٹر میں آگ لگی ہے اور اس کا ملبہ ہٹانا ہے، اور ملبہ ہٹانے میں 17 دن لگ سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی ملبے کے نیچے ہے تو اسے تو پھر کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ شاپنگ مال کے 16 میں سے 13 جو گیٹ تھے، دروازے تھے، وہ بند تھے، آخری لمحے تھے، لیکن جب تک لوگ شاپنگ سینٹر میں موجود تھے تب تک کم از کم آدھے دروازے تو کھلے رکھتے، تاکہ جب لوگ نکلنا چاہتے کسی ہنگامی صورتحال میں، یا جب آگ لگی تو لوگ بھاگے، تو اکثر اس لیے پھنس گئے کہ وہ جس دروازے کی طرف جاتے تھے وہ آگے سے دروازہ بند تھا۔ صرف 3 دروازے کھلے تھے شاپنگ سینٹر میں سے نکلنے کے لیے۔ ابھی تک نہ مراد علی شاہ نے استعفیٰ دیا ہے، نہ میر کراچی نے استعفیٰ دیا ہے۔ کوئی بھی مہذب ملک ہوتا تو دونوں کو اپنی سیٹوں کے لالے پڑ چکے ہوتے، اور کم از کم میر جو شہر کا تھا وہ مستعفی ہو چکا ہوتا یا اس سے استعفیٰ لیا جا چکا ہوتا۔ کراچی کے حوالے سے بڑی ہی الارمنگ، خوفناک، ہولناک اور ڈراؤنی قسم کی رپورٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس گل پلازا پر بھی بات کروں گا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی آج کچھ بڑے اہم موضوع ہیں، جیسا کہ پہلے بات چلی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے، عمران خان پر غداری کا مقدمہ قائم کر دیا جائے، خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگایا جائے۔ لیکن جب تینوں باتیں نہ بن پائیں تو پھر بات آ گئی حکومتی کارکردگی پر۔ پھر بات سامنے آئی کہ اس حکومت کو، آصف علی زرداری اور شہباز حکومت کو 5-6 مہینے دیے گئے ہیں کہ گورننس پرفارمنس بہتر کریں۔ جب بات یہاں سے بھی آگے بڑھی تو پھر بحث چھڑی کہ شہباز شریف صاحب کی جگہ کوئی ونڈر بوائے لایا جائے گا یا ونڈر بوائے کی آمد ہے۔ یہاں سے بھی بات آگے بڑھی تو پھر بات آگے بڑھی کہ قومی حکومت بننی چاہیے، تبھی ملکی مسائل حل ہوں گے۔ جب ساری سیاسی پارٹیاں قومی حکومت میں شامل ہوں گی، ساری سیاسی جماعتوں پر مشتمل ایک حکومت بنے گی، تو ہی ملکی مسائل حل ہو پائیں گے۔ اب تھوڑی سی بات اور آگے بڑھ گئی ہے، اور بات بڑھ گئی ہے، اس پر بحث ہو رہی ہے کہ کیوں نہ ووٹرز کی عمر 18 سال سے 25 سال کر دی جائے۔ عمران خان کو سب سے بڑا ایج کیا ہے ان بابوں کی نسبت؟ یہی ایج ہے کہ یوتھ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یعنی نوجوان ووٹر اس کے ساتھ ہے۔ تو اب سوچا یہ جا رہا ہے کہ کیوں نہ 18 سال کی بجائے ووٹر کی عمر 25 سال کر دی جائے، مطلب 18 سے 25، 7 سال کے درمیان جو لوگ ہیں، 18 سے 25 یعنی 24 سال تک کے لوگ ووٹ ہی نہ ڈال سکیں۔ میں نے بھی ایک قانون سازی ذہن میں سوچی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور اس پر مزید بات کرتا ہوں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن ان دونوں موضوعات پر بات کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ اچکزئی صاحب نے، محمود اچکزئی صاحب نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد کیا پہلا خطاب،
اور کہا کہ پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے کام کروں گا، حکومت کے جو مثبت کام ہوں گے ان کے ساتھ چلیں گے، لیکن حکومت عمران خان سے ملاقات کروائے، عمران خان کے ڈاکٹروں کی، عمران خان کی بہنوں کی اور عمران خان کے پارٹی کے سیاستدانوں کی۔ اچھا صاحب بھولے آدمی ہیں، نئے بنے ہیں اپوزیشن لیڈر، کن سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ملاقات کرائیں جن کے اپنے بس میں کوئی بات نہیں۔ وہ سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں نا کہ میں نے شہباز شریف صاحب کو ریکویسٹ بھی کی، خط بھی لکھا، مریم نواز صاحبہ کو بھی خط لکھا، پھر شہباز شریف صاحب سے بات بھی کی، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے اجازت نامہ بھی لیا، لیکن میری ملاقات نہیں ہو سکی۔ 9-10 مرتبہ وہ اب آ چکے ہیں بحیثیت وزیر اعلیٰ، اور مجموعی طور پر سہیل افریدی 35-36 مرتبہ آ چکے ہیں عمران خان سے ملنے کے لیے اور ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ یعنی جب وہ ایم پی اے تھے، مشیر تھے علی من گنڈا پور کے یا وزیر تھے، تب بھی وہ آیا کرتے تھے، تب بھی ان کی ملاقات نہیں ہو پاتی تھی، کیونکہ وہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں بڑی سخت تقریریں کیا کرتے تھے۔ اور سہیل افریدی کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ یہ سخت تقریریں کرنا چھوڑ دو تو تمہاری ملاقات کروا دی جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ملاقات نہ کروائیں، میں بولتا تو رہوں گا۔ تو 35-36 مرتبہ سہیل افریدی اڈیالہ جیل آئیں اور ابھی تک ملاقات نہیں ہو پائی۔ اب محمود خان اچکزئی بھی اپنی ایک ٹرائی کر لیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹیرینز کا اجلاس ہوا خیبر پختونخوا ہاؤس میں، اور وہاں شاہد خٹک نے ڈاکٹر زرکا کو دیکھ کر کہا کہ یہ میٹنگ غداروں کے لیے نہیں بلائی گئی، یہاں سے نکل جائیں۔ ڈاکٹر زرکا نے کہا کہ میرا حق ہے یہاں بیٹھنے کا، انہوں نے کہا نہیں، یہ میٹنگ غداروں کے لیے نہیں بلائی گئی، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ تلخ کلامی ہوئی اور صرف 25 پارلیمنٹیرینز خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچے، اور یہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا۔ اچکزئی سمیت اکثر غیر حاضر تھے، اور دوبارہ اجلاس ہوگا اب، لیکن ڈاکٹر زرکا کے حوالے سے پوری پاکستان تحریک انصاف میں ایک چیز پائی جاتی ہے کہ انہیں تحریک انصاف میں نہیں رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی سنتے جائیے ملکی مسائل پر آنے سے پہلے کہ صدر ٹرمپ صاحب نے ناروے کے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ جب مجھے امن کا نوبل انعام نہیں ملا تو اب مجھ پر کوئی امن کے حوالے سے سوچنے کی پابندی نہیں ہے، اب صرف امن کے بارے سوچنے کا پابند نہیں ہوں۔ مطلب کہا ہے کہ اب میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، جیسے وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو اٹھا لیا، جیسے کیوبا کو دھمکی دی جا رہی ہے، جیسے ایران کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے کہ مناسب وقت پر وہاں رجیم چینج کیا جائے، جیسے اب گرین لینڈ کے حوالے سے صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ گرین لینڈ ہمیشہ اپنے پاس لوں گا، اپنے پاس رکھوں گا، اور اس کی سیکیورٹی میرے ذمہ ہوگی۔ گرین لینڈ یورپ یا ڈنمارک اس کی سیکیورٹی نہیں کر سکتے، اب گرین لینڈ میرا ہی ہوگا، بلکہ میں تو کینیڈا کو بھی کہہ رہا ہوں کہ کچھ علاقے ہمیں دے دیں۔ تو ٹرمپ صاحب اپنے ارادوں پر ڈٹے ہوئے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ اب پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب مجھے امن کا نوبل انعام نہیں ملا تو اب مجھ سے امن کے حوالے سے توقعات بھی نہ رکھیں۔ اور جب باہر کی بات ہو رہی ہے، عالمی سطح کی بات ہو رہی ہے، انٹرنیشنل معاملات کی بات ہو رہی ہے، تو یہ بھی سنتے جائیے کہ ایک حیرت انگیز پیش رفت سامنے آئی ہے۔ 2-3 گھنٹوں کا دورہ کیا ہے یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن نہیان نے، بھارت کا دورہ کیا، 2-3 گھنٹوں کا دورہ، اور اس میں بھارت $3 ارب کی یو اے ای سے ایل این جی گیس خریدے گا، معاہدہ ہو گیا۔ دونوں ملکوں میں تجارت $200 ارب تک لائی جائے گی اگلے 5-6 سالوں میں، اس پر بھی ایم او یو سائن ہو گیا۔ دونوں ملکوں میں دفاعی معاہدے کی طرف پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ یہ بڑی ہی ایک اس خطے میں الارمنگ سی سچویشن ہے کہ یو اے ای سنا جا رہا ہے کہ بھارت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور بھارت اور یو اے ای میں ہو سکتا ہے دفاعی معاہدہ ہو۔ سعودی عرب اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے، ترکی بھی اس میں شامل ہو رہا ہے، تو یو اے ای بھارت کے ساتھ اور بھارت کے پیچھے اسرائیل، تو مطلب اس خطے میں بلاک بننے شروع ہو گئے ہیں۔ حتمی طور پر کون کس طرف ہوتا ہے یہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے،
لیکن ایک پوزیشن سی بنتی نظر آ رہی ہے۔ تو واپس آتے ہیں خیر اپنے موضوعات پر، اور پہلا وہی گل پلازہ آتش زدگی۔ گل پلازہ آتش زدگی میں اب تک 26 لاشیں نکالی جا چکی ہیں، 81 لاپتہ ہیں۔ 26 میں سے 13 لاشیں ایسی ہیں کہ جو قابل شناخت بھی نہیں ہیں، یعنی ناقابل شناخت ہیں۔ ملبہ ہٹانے میں 17 دن لگ سکتے ہیں، اور جب آگ لگی شاپنگ مال میں، شاپنگ سینٹر میں، تو 16 میں سے 13 دروازے جو باہر جانے والے تھے وہ بند تھے، اس لیے زیادہ لوگ پھنس گئے۔ مرتضیٰ وہاب صاحب فرما رہے تھے ایک ٹی وی چینل پر کہ 1998 میں یہ عمارت بنی، عمارت میں بے ضابطگیاں تھیں۔ 2003 میں ان بے ضابطگیوں کو دیکھنے کے باوجود 1021 دکانوں کو ریگولرائز کر دیا گیا، اور 1200 دکانیں اب ہیں اس شاپنگ سینٹر میں۔ تو مطلب اگر جو بے ضابطگیاں تھیں اور بے ضابطگیوں والی دکانوں کو بھی ریگولرائز کر دیا گیا تو یہ بھی ایک جرم ہے، اور اس کے بعد جو دکانیں بنی وہ بھی ایک جرم ہے۔ کہاں تھی سندھ حکومت اور کراچی کی جو شہری حکومت؟ پھر اور سنیے، 2-3 کروڑ آبادی والے کراچی میں صرف 28 فائر سٹیشنز ہیں، اور ہونا یہ چاہیے کہ 1 لاکھ آبادی کے لیے ایک فائر سٹیشن سجیسٹ کیا جاتا ہے محفوظ شہر کے لیے۔ 1 لاکھ آبادی کے لیے ایک فائر سٹیشن، یہاں 28 ہیں کراچی میں۔ 28 مطلب 28 لاکھ، اور کراچی کی آبادی کتنی ہے؟ 2 سے 3 کروڑ، تو آپ اندازہ لگا لیجئے۔ پھر فائر سیفٹی آڈٹ کروایا گیا، اور اس فائر سیفٹی آڈٹ کے مطابق 266 میں سے 6 عمارتوں میں آگ بجھانے کے آلات ہی نہیں ہیں۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، ذرا غور کیجئے گا کہ راشد مناس روڈ پر کچھ مہینے پہلے RJ مال میں آگ لگی، 11 افراد ہلاک ہوئے، اور جب یہ سانحہ ہوا تو مرتضیٰ وہاب جو میئر کراچی ہیں، انہوں نے کہا کہ اب میں فائر سیفٹی آڈٹ کرواؤں گا، اور میئر نے کہا کہ جن عمارتوں میں فائر سیفٹی نہیں ہوگا وہ میرے شہر میں نہیں رہیں گی، یعنی وہ میرے شہر میں نہیں چل سکتی، میں انہیں بند کر دوں گا۔ خیر اس کے بعد شاہراہ قائدین، کراچی میں شاہراہ قائدین، آئی چندری گڑھ روڈ اور شاہراہ فیصل کا آڈٹ ہوا، اور پتہ یہ چلا کہ 266 میں 6 عمارتوں میں آگ بجھانے کے آلات ہیں۔ 266 عمارتوں میں سے، رہائشی اور کمرشل عمارتوں میں سے صرف 6 عمارتیں ایسی تھیں جس میں آگ بجھانے والے آلات موجود تھے۔ 62% عمارتیں ایسی تھیں جن میں ہنگامی رستے ہی نہیں تھے، یعنی جب کوئی آگ لگتی، ہنگامی صورتحال ہوتی تو باہر جانا ہوتا ہے، ایک ہنگامی رستہ ہوتا ہے نا کسی عمارت میں، وہ ہنگامی رستے ہی نہیں تھی 62% عمارتوں میں۔ 70% عمارتوں میں جو یہ وائرنگ ہے بجلی کی وہ انتہائی غیر معیاری تھی۔ 90% عمارتوں میں فائر الارمز اور سموک ڈیٹیکٹرز ہی نہیں تھے، اور 266 عمارتوں میں سے کسی کے پاس بھی فائر سیفٹی ڈپارٹمنٹ کا فائر سیفٹی سرٹیفکیٹ نہیں تھا۔ کراچی کسی بڑے سانے کے دروازے پر اب بھی ہے۔ شہر کی 80% عمارتوں میں فائر سیفٹی نظام ہی نہیں، 90% عمارتوں میں ہنگامی رستے ہی موجود نہیں، اور اب تک سندھ صوبے میں 2728 آگ لگنے کے واقعات ہو چکے ہیں۔ اور بھی سنتے جائیے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ایک رپورٹ آئی ہوئی ہے، اس کے مطابق 500 عمارتیں مخدوش قرار دی جا چکی ہیں، آگ لگنے سے یہ عمارتیں گر سکتی ہیں، اور 80% آگ لگنے کے واقعات ناقص وائرنگ سے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ گزشتہ 1 سال میں کراچی میں آگ لگنے کے 1700 واقعات ہوئے۔ RJ مال، عائشہ منزل اور آپ گل پلازہ، اس سمیت 1700 واقعات 1 سال میں کراچی میں آگ لگنے کے ہوئے، چھوٹے یا بڑے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ 1.5 سال ہو گیا اس رپورٹ کو آئے ہوئے کہ 266 عمارتوں میں سے صرف 6 عمارتوں میں آگ بجھانے کے آلات ہیں، تو باقی 260 عمارتوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی نہیں۔ 62% عمارتوں میں
ہنگامی راستے ہی نہیں ہیں، باہر نکلنے کے راستے ہنگامی راستے، کوئی ان کے خلاف کارروائی ہوئی نہیں۔ 70% عمارتوں میں انتہائی غیر معیاری قسم کی الیکٹرک وائرنگ کی گئی ہوئی تھی۔ اب بتائیں، وائرنگ تو تبدیل ہو سکتی ہے، کسی عمارت کی تبدیل ہوئی نہیں۔ 90% عمارتوں میں فائر الارمز اور سموک ڈیٹیکٹرز ہی نہیں تھے، کوئی لگے نہیں۔ کسی عمارت کے پاس فائر سیفٹی ڈپارٹمنٹ کا فائر سیفٹی سرٹیفکیٹ ہی نہیں تھا۔ کیسے بن گئی یہ عمارتیں؟ اب آپ بتائیے کہ یہ صرف 3 روڈز کی عمارتوں کا سیفٹی آڈٹ ہوا ہے، باقی پورے کراچی میں کیا حال ہے، اس میں کون سی عمارت کتنی پرانی ہے، کون سی عمارت میں کتنی دکانیں ہیں، کون سی عمارت میں وائرنگ کیسی ہے، کون سی عمارت میں کوئی رستہ باہر نکلنے کے کتنے ہیں، اندر جانے کے کتنے ہیں، اور اگر رستہ ایک بند ہو جائے تو کوئی اور رستہ موجود ہے کہ نہیں۔ اللہ توکل پہ سارا کام چل رہا ہے۔ یہ وہ کراچی ہے جو سندھ کا دارالحکومت ہے، اور سندھ وہ ہے جس میں 17 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور 5ویں مرتبہ پیپلز پارٹی پاکستان پر حکومت کر رہی ہے، اور اب میئر جو کراچی کا ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ کراچی جیسا شہر جہاں دعوے بڑے بڑے، باتیں بڑی بڑی، کارکردگی 0/0، اور کراچی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کراچی کے کوئی 16-17 باپ ہیں، مطلب 16-17 محکمے ہیں جو اس سے لک آفٹر کر رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ 4 کلومیٹر کی سڑک ایسی نہیں ہے کہ جو سیدھی ہو، ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔ میرے خیال سے سوائے شارع فیصل کے باقی آپ کہیں بھی نکل جائیں کھڈے، اگر کہیں سڑک سے ہٹ جائیں تو آپ کو بڑا محتاط ہو کر چلنا پڑتا ہے، کہیں گٹر میں ہی نہ گر جائیں کیونکہ ڈھکن ہی کوئی نہیں ہے۔ اور 50% کراچی کی آبادی کو پانی نہیں ملتا، 80% کراچی کی آبادی کو صاف پینے کا پانی نہیں ملتا، اور کوڑا کرکٹ اور قبرستان اور پارک تک بیچ دیے گئے ہیں۔ نامعلوم قبروں کا شہر ہے کراچی۔ بیچ دیکھ لیں، گندی، اتنی گندی بیچ میں نے دنیا کے کسی ملک کی نہیں دیکھی جتنی کراچی میں ہے۔ کراچی کیا کہا جائے، عروس البلاد، روشنیوں کا شہر کراچی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جو 1.5-2 سال سے خود ہی سیفٹی آڈٹ رپورٹ کروائی اور اس پر کچھ بھی کام نہیں کیا، اور آج بھی وہی باتیں۔ اب مرنے والوں کو 1-1 کروڑ دیا جائے گا۔ بھائی مرنے والوں کو 1-1 کروڑ دینے سے بہتر ہے کہ وہ سارے 1-1 کروڑ اکٹھے کریں، اور ان عمارتوں کو جو گرنے والی ہیں ان سے لوگوں کو نکالیں مرحلہ در مرحلہ، اور ان عمارتوں کی جگہ نئی عمارتیں بنوائیں۔ لوگ بنائیں گے، جو رہ رہے ہیں وہ بھی ڈالیں گے پیسے، سندھ حکومت ڈالے، اور جو عمارتیں اب رہنے کے قابل نہیں رہ گئیں ان عمارتوں کو خالی کروایا جائے، اور جہاں کی وائرنگ بہتر کی جا سکتی وائرنگ بہتر کی جائے، جہاں کوئی ہنگامی رستہ بنایا جا سکتا ہنگامی رستہ بنایا جائے، فائر سسٹم لگائے جائیں۔ اور پھر دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ 28 جو فائر سٹیشنز ہیں، کہیں آگ لگتی ہے تو وہ خیر سے وہاں سے چلتے ہیں اور پھر کہیں نہ کہیں آ کے ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اگر کسی نے 5 منٹ میں پہنچنا ہوتا ہے، کسی گاڑی نے، آگ بجھانے والی گاڑی نے، تو وہ پہلی 1-2 تو پہنچ جاتی ہیں، جیسے اس میں پہنچے کہ 36 گھنٹے 33 سے 36 گھنٹے لگے، آگ خود ہی شرمندہ ہو کے بجھ گئی سارا کچھ جلا کے۔ اور پہلا فائر کی گاڑی، وہ جو آگ بجھانے والی گاڑی پہنچی، اور اس کے بعد کوئی کہیں پھنسی ہوئی ہے، کوئی کہیں پھنسی ہوئی ہے۔ بھائی یہ پتہ نہیں تھا خدا نہ خواستہ کہ جہاں یہ گل پلازا تھا یہاں ارد گرد کوئی بھی آگ لگ سکتی تھی، تو یہاں اتنی گاڑیاں تو اس جگہ پہ ہونی چاہیے کہ جو فوراً پہنچ جائیں کہ آگ بجھائی جا سکے۔ کوئی ایسی سچویشن نہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ گل پلازا والا 2-4 دن گفتگو ہوگی، 2-4 دن بات ہوگی، 2-4 دن اس پہ ڈسکشن ہوگی، اور پھر سارا کچھ بھلا جائیں گے، اور پھر خدا نہ خواستہ کسی اگلے سانے پر ہم پھر یہ ساری رپورٹیں لے کر بیٹھے ہوں گے، یہی سارے بیانات دے رہے ہوں گے، 1-1 کروڑ بانٹ رہے ہوں گے، پھر سے وعدے کر رہے ہوں گے، پھر سے قسمیں کھا رہے ہوں گے، پھر سے رونے روئے جا رہے ہوں گے، پھر چند دن بعد چپ، اور پھر اگلے کسی سانے اور اگلے حادثے پر پھر یہ ساری مشق دہرائی جائے گی۔ کوئی بھی مہذب ملک ہوتا، خدا کی قسم، یہ جتنے بھی حکمران ہیں، ریلوے والا وزیر ریلوے کے حادثوں پہ فارغ ہو چکا ہوتا،
انڈسٹری والا انڈسٹری ڈوبنے پہ فارغ ہو چکا ہوتا، پی آئی اے والا PIA 6 ارب میں بیچنے پر فارغ ہو چکا ہوتا، یہ میئر کراچی اب تک کئی مرتبہ اس سے استعفیٰ لیا جا چکا ہوتا، گھر بھجوایا جا چکا ہوتا، کوئی بھی ملک ہوتا۔ محسن نقوی صاحب جو ملک کی داخلی صورتحال ہے، کب تک ان کو فارغ کر دیا جانا چاہیے تھا، لیکن لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ جو PCB کی چیئرمین بھی ہیں، PCB کا جو ٹیم کا حال ہے، جو ہماری جس شرمناک طریقے سے ہم کھیل رہے ہیں یا ہار رہے ہیں، ادھر وہ دیکھیں آسٹریلیا میں جو ان کی کاؤنٹی ہو رہی ہے، جو وہاں ہو رہی ہے بگ بیش، وہاں دیکھ لیں۔ رضوان کو انہوں نے بلا لیا، آ جاؤ بھائی ماشاءاللہ، تو وہ ٹک ٹک کر رہے تو انہوں نے کہا کہ آ جاؤ۔ بابر اور اسٹیو سمتھ میں جو ہوا کہ ایک رن لینے 3 بالیں روک کے رن لینے لگا بابر، اس نے کہا رک جا بھائی، اگلا اوور میں کھیلوں گا، تیرے پہ رہا تو میں فارغ ہو جاؤں گا۔ وہی ہوا، اس نے 30-32 رنز اگلے اوور میں 4 چھکے مار دیے، اور اس پہ بابر صاحب مائنڈ کر کے، بھائی مائنڈ کرنے کی کیا بات ہے؟ اب T20 آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی ٹیم تھوڑی ہے کہ جس میں آپ جو بھی کرتے جاؤ، 34 بالوں پہ 35 رنز۔ اب اسی میچ میں جس میں اسٹیو سمتھ نے سنگل رن نہیں لیا تھا، بابر کو لینے نہیں دیا، سمتھ نے غالباً 41-42 بالوں پر سنچری بنائی ہے، اور بابر صاحب نے 39 بالوں پر 47 کی ہیں، 47۔ دونوں کا دیکھیں کیا فرق ہے۔ تو دنیا آگے نکل گئی ہے، آپ کس طرف جائی جا رہے ہیں؟ تو یہی محسن نقوی صاحب کی بات کر رہا ہوں، وہ بہت ڈٹے ہوئے ہیں، PCB کے چیئرمین بھی ہیں، وزیر داخلہ بھی ہیں، اور اگر کوئی ان کا موقع لگا تو وزیر خزانہ بھی بن جائیں گے، اور وزیر خزانہ بھی بن گئے اگر، اور جتنے بلنڈرز بھی مارے وہ موجود رہیں گے۔ اگر ان کا اور موقع لگے، میں تو کہتا ہوں چیف جسٹس بھی بنا دیں ہم سپریم کورٹ کا۔ سپریم کورٹ کے کام کیا ہیں؟ محسن نقوی صاحب خود ہی فیصلے کر لیا کریں گے باہر بیٹھ کے۔ ابھی کل چیف جسٹس سپریم کورٹ وکلا پہ برہم ہو رہے تھے کہ ادھر پیش کیوں نہیں ہوتے سپریم کورٹ میں بھی۔ اب انہوں نے کیا کرنا ہے پیش ہو کے؟ اب سارا کچھ آئینی عدالت میں ہے، اب بیٹھیں آرام سکون سے اپنی ٹرم گزاریں، بعد میں تو کوئی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اور آنا نہیں ہے، آئینی عدالت ہی ہو گئی ہے، اسی کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کا بھی چیف جسٹس ہوگا۔ آپ اپنی آخری انجوائمنٹ کریں، خاموش رہے تھے۔ منصور علی شاہ نے کہا تھا کہ خط لکھا تھا کہ یہ آپ کے بولنے کا وقت ہے، بولیں، لیکن آپ چپ رہے، اب کیوں بول رہے ہیں؟ آپ انجوائے کریں۔ تو خیر، گل پلازہ کا رونا، RJ مال کا رونا، عائشہ منزل کا رونا، سٹیل مل کا رونا، بلدیہ فیکٹری کا رونا، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا رونا، ثانیہ ساہیوال کا رونا، کراچی کی سڑکوں پہ مارے جانے والے لوگوں کا رونا، ثانیہ کارساز کا رونا، کیا کیا رونے روئے جائیں، قدم قدم پر مرثی ماتم ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حوصلہ رکھیں۔ یہ ساری چیزیں جو میں باتیں کر رہا ہوں، یہ ان ملکوں کی باتیں ہیں جہاں انسان اولین ترجیح ہوتے ہیں، جہاں انسانوں کی جانیں اولین ترجیح ہوتی ہیں۔ یہاں 5% انسان ہے، باقی 95% کو یہ 5% جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ یہ 5% ہیں جن کو انسانوں کے حقوق حاصل ہیں، جن کے لیے یہ سہولتیں حاصل ہیں کہ ان کو خواہ وہ مجرم بھی ہوں۔ نواز شریف مجرم تھے نا، سزا یافتہ تھے، ایئر ایمبولینس میں گئے نا لندن علاج کرنے کے لیے۔ اڈیالہ جیل کا کینسر کا پیشنٹ تھا، سٹیج 3 یا 4 پہ تھا، اس نے سپریم کورٹ میں درخواست دی کہ مجھے ذرا میری درخواست پہلے سن لی جائے، میں سٹیج 3 یا 4 کا کینسر کا پیشنٹ ہوں، مجھے ادھر پرائیویٹ ہسپتال میں علاج کروانا ہے۔ جب اس کی باری آئی تو وہ مر چکا تھا۔ یہ نواز شریف صاحب جیسے لوگوں کا ملک ہے، یا آصف علی زرداری صاحب جیسے لوگوں کا ملک ہے کہ اب تاحیات استثناء ہے، کچھ بھی کر لیں، صدر ہوتے ہوئے صدر کے بعد بھی، اور صدر پہلے جو کچھ کر چکے ہیں سب کچھ معاف۔ کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ یہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام کے خلاف ہے کہ آپ کا جو ملک کا صدر ہے، سپریم کمانڈر ہے، اس کو وہ کچھ بھی کر لے، سیاہ کرے سفید کرے، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکے گا۔ کبھی کہیں ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے کہ باپ صدر ہے اور بیٹی خاتون اول ہے، اور بیٹا وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہے۔ کبھی ہوتا ہے کہ جس کو کل تک کرپٹ کہتے تھے وہ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں، جن کے پیٹ چیرنے تھے اکٹھے، جن کو چوکوں پہ لٹکانا تھے اکٹھے، جن کو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا اکٹھے۔
ایک دوسرے کو سیکیورٹی رسک قرار دے کے, غدار قرار دے کے پھر اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی ایسے ہوا ہے؟ یہ پاکستان ہے. تو اس میں گل پلازا میں مرنے والے یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں. ان کو کوئی درد نہیں ہے, ان کو کوئی احساس نہیں ہے. یہ صرف میڈیا میں آ کر صرف فیس سیونگ کرتے ہیں, باتیں بتیں کر کے ادھر کی بات ادھر سے چکنی مچھلی کی طرح ادھر نکل گیا, ادھر سے ادھر نکل گیا. ان کو کوئی احساس نہیں ہے. ہم مریں, ہم پانی میں ڈوب کے مریں, ہم پانی نہ ہونے کی وجہ سے مریں, ہم آگ میں مریں, ٹھنڈ سے مریں یا آگ میں مریں, پانی ہونے سے مریں یا پانی نہ ہونے سے مریں, مطلب سیلاب آ جائے تو مر جاتے ہیں, بارشیں نہ ہوں تو خشکی سے مر جاتے ہیں, پیاس سے. کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے. یہ صرف ان کی تقریریں ہیں, باتیں ہیں. یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں, جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں. 2 نمبری ہے سب مایا ہے. تو ان پہ نہ رہیے گا. نہ ان کو خوف خدا ہے, نہ ان کو کوئی اب یہ خوف بھی نہیں رہا کہ کوئی ہم نے ووٹ لینے ہیں. 8 فروری 2024 کے الیکشن میں جو جیتے ہوئے تھے وہ ہارے ہوئے ہیں, جو ہارے ہوئے تھے وہ جو ہار کر اپنے لوگوں سے جفیاں ڈال کے افسوس کر کے لائٹیں بجھا کے سو گئے تھے کہ ہم ہار گئے ہیں. 5,000 اور کہاں لاکھ ووٹ, 95 ہزار سے 50 ہزار سے جو ہار گئے تھے, سویرے اٹھے تو جیتے ہوئے تھے. تو ایسے ملک میں بھلا ان کو کیا لگے عوام سے, عوامی ووٹوں سے, عوامی مسائل سے؟ موجیں کر رہے ہیں وہ, جس کی جہاں موج لگی ہے موجیں لگی ہوئی ہیں. تو خیر, جب بات موجوں کی ہو رہی ہے تو بات ونڈر بوائے کی بھی کر لیتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی جگہ ونڈر بوائے آنا ہے. یہ ابھی بحث جاری تھی کہ ایک اور بحث آ گئی وفاقی دارالحکومت میں کہ کیوں نہ قومی حکومت بنا دی جائے. اب قومی حکومت تو بنی ہوئی ہے, سارے تو اس میں شامل ہیں سوائے عمران خان کے. عمران خان کو کون شامل کرتا ہے, اس کی پارٹی کو کون شامل کرتا ہے؟ ہاں, اس بنیاد پہ ساروں کی خواہش ہے کہ پی ٹی آئی شامل ہو جائے مائنس عمران. پی ٹی آئی ہے ہی کوئی نہیں. پی ٹی آئی کا دوسرا نام عمران خان ہے, عمران خان کا دوسرا نام پی ٹی آئی ہے. تو بہرحال یہ باتیں بھی جاری ہیں کہ قومی حکومت بنا کر چلا جائے تبھی مسائل حل ہوں گے. ویسے ایک بات ہے کہ اس حکومت کے بس میں نہیں ہے, اس حکومت کے بس میں جس نے پچھلے 3 سالوں میں $7.5 ارب کا قرضہ لے کر کھا چکی ہے, اس حکومت کے بس میں نہیں ہے جس طرح یہ چل رہی ہے کہ یہ معاشی مسائل حل کر سکے یا جو ہمارے ملکی مسائل ہیں. اور پھر جب سیاسی عدم استحکام بھی ہو اور دہشت گردی کی لہر بھی ہو تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے ترقی اور خوشحالی کی طرف جانا. اور ووٹر کی عمر اب ایک اور بھی آئے گا کہ عمران خان کے ووٹ کیسے کم کیے جائیں یار. یہ جو جین زی والے ہیں, جو ہمیں بومر سمتے ہیں, جو ہمیں بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کا کیا توڑ نکالا جائے؟ کیوں نہ ووٹر کی عمر 25 سال کر دی جائے. ویسے ایک میرے پاس آئیڈیا ہے, میں نے ابھی کہا تھا نا, میرے پاس بھی ایک تجویز ہے کہ قانون سازی میں بھی سوچ کے بیٹھا ہوں کہ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ووٹر کی عمر 18 سے 25 کریں گے تو پھر بھی عمران خان جیتے گا فیئر اینڈ فری الیکشن میں. 25 سے 35 کریں گے پھر بھی عمران خان جیتے گا فیئر اینڈ فری الیکشن میں. 35 سے 45 کریں گے یا بلکہ 50 کر لیں پھر بھی عمران خان جیتے گا فیئر اینڈ فری الیکشن میں, کیونکہ آپ کا تو سوا ستیہ ناس ہو چکا ہے عوامی سطح پر. ہاں, ایک صورت ہے, اگر وہ کر لیں, وہ قانون سازی کر لیں, جب 26ویں 27ویں یعنی ترمیم کی کر چکے ہیں قانون سازی الیکشن ایکٹ کی نیب ترمیموں کی, تو یہ بھی بڑی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں کہ ووٹ وہی گنے جائیں گے جو مسلم لیگ, پیپلز پارٹی, مولانا, اے این پی, یعنی خیبر پختونخوا میں جو اے این پی اور مولانا صاحب کو ووٹ پڑیں گے وہ گنے جائیں گے. بلوچستان میں چند جو بڑی پارٹیاں ہیں بلوچستان کی, ان کو جو ووٹ پڑیں گے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت وہ گنے جائیں گے. پنجاب میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو جو ووٹ پڑیں گے وہی گنے جائیں گے. اور قومی اسمبلی میں باقی ساری جماعتوں کو جو ووٹ پڑیں گے وہ گنے جائیں گے. ہاں, جو ووٹ پی ٹی آئی کو پڑیں گے وہ مسترد کیے جائیں گے یا وہ مسترد سمجھے جائیں گے. تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ آخری نمبروں سے جیت جائیں یا حکومت میں آ جائیں, ورنہ کوئی حال نہیں آپ لوگوں کا, یہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ اور باقی جماعتوں کا. یقین کریں کہ نواز شریف سے جب جیل میں بیٹھی یاسمین راشد فارم 45 کے تحت جیت جائے تو پھر کیا باقی رہ جاتا ہے نواز شریف کے اپنے آبائی حلقے سے؟ تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ تو ایک کر لیں, ترمیم کر لیں کہ
عمران خان اور اس کی پارٹی کو جو بھی ووٹ ڈالے گا وہ ووٹ مسترد سمجھا جائے گا، تو پھر بھی نیچے سے یہ جیتیں گے. کسی کے 5,000 ہوں گے وہ جیت جائے گا کیونکہ مخالف ہو گئی کوئی نہیں. ورنہ یہ جو 18 سے 25، 25 سے 50، اس میں جتنا بھی آگے ووٹ کرتے جائیں گے، آگے بڑھاتے جائیں گے ووٹر کی عمر، ہارتے ہی جائیں گے. کیونکہ چند بابوں اور چند نوازے ہوئے لوگوں اور چہتوں اور لاڈلوں کے علاوہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے. اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں، کل کیا ہو جائے کوئی پتہ نہیں. پاکستان زندہ باد.